شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اما یتساءلون، سورہ نبا کے سلسلے میں آج گفتگو ہے، اور یہ سورہ نبا، اس میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں 3 روایتیں آئی۔ پہلی روایت رسول خدا سے ہے، دوسری روایت بھی رسول سے، اور تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سورہ جو ہے نبا کی تلاوت کرے گا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جو بھی اس کو پڑھے گا، بہشت میں اسے ٹھنڈا پانی دیا جائے گا۔ اسے اس کے پڑھنے کا اجر کیا ملے گا؟ بہشت میں، جنت میں ٹھنڈے پانی اور شربت وغیرہ سے، مشروب سے اسے جو ہے سیراب کیا جائے گا، اسے پلایا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، رسول کی دوسری حدیث کیا ہے؟ جو بھی سورہ اما یتساءلون کی تلاوت کرے گا، اس کا محشر میں اتنی تیزی سے حساب و کتاب ہوگا جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے، اسے محشر میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ جو بھی اما یتساءلون کی تلاوت کرے گا، رسول فرماتے ہیں کہ محشر میں اسے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا نہیں پڑا۔ کتنی دیر اسے کھڑا ہونا پڑے گا؟ کتنی تیز ہوگا؟ جتنی دیر میں انسان نماز ادا کرتا ہے، اتنی ہی جلدی اس کا حساب و کتاب کر کے فوراً اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور چھٹے امام کی جو روایت اس سلسلے میں ہے، چھٹے امام جو ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، امام کہتے ہیں کہا جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے 1 سال تک، ہے نا، روزانہ جو تلاوت کرتا ہے، وہ اسی سال اسے حج کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مسلسل جو سال بھر اس کی تلاوت کرتا ہے، 1 سال میں اس کی جو ہے اسے حج کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اما یتساءلون، تفسیر میں کہا کہ جو ہے اس میں سوال کیا جائے گا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ عن النبأ العظیم، وہ جو بہت بڑی خبر ہے، یہ عظیم خبر ہے، اس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے سلسلے میں ایک دوسرے اختلاف کرتے ہیں۔ اس نبأ عظیم کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے، کہا پھر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، کہا تم لوگ اختلاف کرتے ہو نبأ عظیم کے سلسلے میں، بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ خبر کیا ہے؟ نبأ عظیم ہے کیا؟ یہ عظیم خبر کیا ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں؟ یہ لفظ اختلاف پہ غور کریے گا، اس کا 3 معنی بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ روز قیامت، دوسرا معنی ہے کہ اصول دین، وہ جو توحید، عدل و تمام چیزیں جو ہیں اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ توحید و نبوت اور قیامت کو عامہ اسے قبول کرتے ہیں، مسلمان قبول کرتا ہے اور مومن قبول کرتا ہے، اس کا جو ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ مسلمانوں کے ہاں عدالت نہیں ہے اور امامت نہیں ہے، اور صاحبان ایمان کے ہاں عدالت اور امامت 2 چیزیں اضافی ہیں، ٹھیک؟ تو کہا یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی جو رسول کریم نے بیان کیا ہے، کہا کہ جو ہے تیسرا معنی ولایت امیر المومنین ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین ہے۔ آپ ذرا اتنا بتائیے، 3 معنی ہو گیا، ایک تو قیامت ہو گیا، اور دوسرا جو ہے یہ اصول ہو گیا، اصول دین ہو گیا، ہے نا، عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا جس میں اختلاف رکھتے ہیں، اور تیسرا ولایت امیر المومنین ہو گیا، تیسرا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو یہ ہے، آپ دیکھیے، قیامت کے بارے میں کوئی اختلاف رکھتا ہے؟ سب کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ بہرحال تو اسے قبول کریں گے۔ اور دوسرا معنی ایمان ہے، چاہے آدھا ہو یا پورا ہو، ہے نا، ایمان تو ہے، چاہے 3 مانے یا 5 مانے، ایمان ہے، دونوں مسلمان مانتے ہیں، اس میں ذرا اختلاف ہے 3 اور 5 میں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے میں اختلاف ہے، نبأ عظیم
تیسرے میں اختلاف ہے. تیسرے میں اختلاف کیا ہے؟ ولایت کا اختلاف ہے. مسئلہ یہاں پر نبی عظیم میں الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم وہ لوگ یسألون کیا ہے ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، فیہ فی النبأ العظیم کے بارے میں، یسألونک ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، الذی ہم فیہ مختلفین، مختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کیا تمہیں پتا نہیں تھا؟ پھر تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. معلوم نہیں تھا کیا اس سلسلے میں رسول نے بتایا نہیں؟ نبأ عظیم کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو تم لوگ، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور عنقریب معلوم ہو جائے گا. تو وہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ نبأ عظیم سے مراد علی کی ولایت ہے. کہا کہ پوری کائنات میں مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، بحر ہو یا بحر ہو، خشکی ہو یا دریا ہو، کہیں بھی ہو، پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی انسان مرے گا، کوئی بھی مرے گا، یہ یاد رکھے دفنایا جائے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا. مرنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا. جو لوگ جانتے ہیں ہے نا، اس میں اختلاف رکھتے ہیں، کہا رسول فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ ولایت علی. سب سے پہلا سوال ہوگا توحید کا، دوسرا سوال ہوگا نبوت کا، تیسرا سوال ہوگا ولایت کا. یہ 3 سوال اس سے کیا جائے گا. کہا جب اس سے سوال کیا جائے گا مرنے کے بعد، یہ سوال نبی عظیم کے بارے میں کیا جائے گا اس سے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ اور اس کے بعد جنگ صفین میں مولا کائنات، جنگ صفین میں ایک شخص آتا ہے امیر مومنان کے مد مقابل. مولا کائنات نے جب اسے دیکھا کہ وہ گلے میں قرآن ٹانگے ہوئے تھا، گلے میں قرآن ٹانگے تھے، مولا کائنات نے جب دیکھا تو اب وہ یہی سورہ پڑھ رہا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ تلاوت کر رہا تھا اور للکارتا ہوا جو ہے تلاوت کرتا ہوا جہاد کے لیے آیا، گلے میں قرآن ٹانگے ہوئے. امیر مومنان مولا کائنات یہ پہنچے. اب پہنچنے کے بعد کہا کہ اتعرفوا اما یتساءلون، اتعرفوا عن النبأ العظیم، کیا تم نبأ عظیم کے بارے میں جانتے ہو؟ جو پڑھ رہے ہو نبأ عظیم کی تمہیں جانکاری ہے؟ اتعرفوا، تم پہچان رہے ہو، جانتے ہو تم؟ کہا نہیں. کہا کہ انا نبأ العظیم، میں نبأ عظیم ہوں، میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ لوگ میری ولایت کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں. آیا ہے جنگ صفین میں معاویہ کی طرف سے لڑنے کے لیے شام کے لشکر میں، اور تلاوت کر رہا ہے ما یتساءلون عن النبأ العظیم کی جو ہے قرآن، سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں. مولا کائنات نے اسے سوال کیا، بتاؤ وہ نبأ عظیم کیا ہے؟ تو امام نے وہاں بتایا یہ جو قرآن میں سورہ آیا ہے نبأ عظیم سے مراد میری ذات ہے. تو اس کے بارے میں مسلمانوں سے پوچھا جائے گا. خدا کا شکر ادا کریے کہ آپ نبأ عظیم کے بارے میں جانتے ہیں اور ولایت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.